السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے کیونکہ ایک موٹیویشن ویڈیو ہے ان پیرنٹس کے لیے، ٹھیک ہے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ سم ٹائم بیمار ہو جاتے ہیں یا سم ٹائم بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور ہمیں ڈائگنوز کرنے میں بہت ہی زیادہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے۔ وہی چیز جو جلدی ڈائگنوز ہونی چاہیے وہ بہت دیر بعد ہوتی ہے اور اس ٹائم تک بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کروں گی اپنے بیٹے کی، اور ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں وہ بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ سے نہ ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی اویئرنیس کے لیے۔ آج سے آلموسٹ 4 سے 5 ماہ پہلے میرا بیٹا جو ہے وہ اس کا کلر ایک دم سے چینج ہونا شروع ہو گیا۔ ویسے نارملی اگر میں آپ کو بتاؤں جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کا اوریجنل کلر جو ہے وہ بہت ہی پیارا تھا، وائٹ کلر، اور اوور اس کی صحت بہت ہی اچھی تھی۔ ہمیشہ سے اس کا ویٹ آئیڈیل رہا، کبھی بھی ہمیں اس کے ویٹ کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں آئی اور اور اس کی ہیلتھ بھی کافی اچھی تھی۔ خیر 4 سے 5 ماہ پہلے ایک دم سے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا، بلیک ہو گیا، فزیکلی آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی ڈائٹ کافی زیادہ کم ہو گئی، اس نے کھانا پینا کافی کم کر دیا۔ میں نے یہ چیز اپنے ہسبینڈ سے شیئر کی تو انہوں نے کہا کہ گرمی ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے۔ بڑے جو ہیں وہ ان کا کھانا کم ہو گیا ہے تو یہ پھر بچہ ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ، موسم چینج ہوگا تو یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بھی اس چیز کو ایز اٹ از نارملی لیا۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ شاید گرمی کی وجہ سے ہے، بچے ہیں سارا دن باہر کھیلتے ہیں گلی میں تو شاید اس وجہ سے ہو گیا، موسم چینج ہوگا تو خود ہی ہو جائے گا ٹھیک۔ اس دوران جو بھی ہمارے ریلیٹیو ہم سے ملتے تو وہ دیکھ کے اس کو شاکڈ ہو جاتے کہ یہ ارحان ہے، اس کو کیا ہوا، یہ تو اتنا پیارا بچہ تھا، اتنا صحت مند تھا، یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ تو لگتا ہی نہیں ہے ارحان، اس کا کوئی اس کو چیک اپ کرواؤ، اس کا ٹریٹمنٹ کرواؤ، اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن شاید پتہ نہیں کیوں ایز اے پیرنٹس سم ٹائم ہم کیوں لاپرواہی کر جاتے ہیں، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے پہ ہم آمادہ نہیں ہوتے کہ ہمارے بچوں کو کوئی ایشو ہو سکتا ہے۔ اس دوران میری سسٹر ملی مجھ سے، اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ ارحان اتنا پیارا تھا، اس کو کیا ہو گیا، اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرواؤ۔ لیکن پتہ نہیں کیوں لاپرواہی ہوئی، پتہ نہیں، ہم اتنے لاپرواہ ہیں نہیں، بچوں کو کچھ بھی ہوتا ہے ہم فوراً سے پہلے سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا، اس سے بخار ہونا شروع ہو گیا، فیور ہوتا، ہفتہ فیور رہتا، اس کا ہم میڈیسن لے کے آتے، اچھے ڈاکٹر سے میڈیسن لے کے آتے، اس کا بخار اترتا تو اس سے موشن لگ جاتے، موشن ختم ہوتے تو اس کو کانسٹیپیشن ہو جاتی، وہ ختم ہوتے تو واپس سے پھر بخار ہو جاتا، یعنی یہ ایسے سائیکل چلتا رہا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس دوران ہم نے ٹریٹمنٹ نہیں کروایا، اچھے ڈاکٹر سے ہم ٹریٹمنٹ کرواتے رہے۔ خیر اس کے بعد پھر ہم ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اس کو 2 ہفتے تک اس کا بخار نہیں اترا، ہم واپس ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ اچھا اس دوران ایک امپورٹنٹ بات، اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز بالکل ختم ہو گئی تھی، یہ بچہ اتنا چڑچڑا ہو گیا تھا، اس نے بچوں کے ساتھ کھیلنا بالکل ختم کر دیا تھا، یہ بس لیٹا رہتا تھا۔ اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ یہ سارا دن سویا رہا، یعنی بالکل اٹھا ہی نہیں، ہم اٹھاتے تھے تو یہ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس کو 2 ہفتے تک اس کا بخار نہیں اترا، ہم واپس ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر کو بتایا۔ اب ڈاکٹر نے کہا جی اب اس کا جو ہے اس کا ٹیسٹ ہوں گے۔ ڈاکٹر نے ہمیں ٹیسٹ لکھ کے دیے، 2 ٹیسٹ تھے، ایک تھا CBC اور ایک اور تھا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ ہم نے ٹیسٹ کروائے، رپورٹس آئیں، رپورٹس میں آیا جگر میں انفیکشن تھا اس کے، وہ نارملی ہم اس کو کہتے ہیں ہیپاٹائٹس، یعنی پیلا یرغان، جس کو ہم ویسے نارملی بہت نارمل لیتے ہیں کہ یہ تو بڑا ایک عام سی بیماری ہے، جلدی ٹریٹ ہو جاتی ہے، بڑے آرام سے اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے۔ خیر ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ پیلا یرغان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی HB کافی کم تھی، 8 تھی اس کی HB۔ اب ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ یہ ہوتا کیوں ہے، یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ
بچے مٹی میں کھیلتے ہیں اور گندے ہاتھ منہ کے اندر ڈالتے ہیں اور مٹی سم ٹائم بچے کھا بھی لیتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ سو ڈاکٹر نے ہمیں اس چیز پہ کافی انسٹرکشن دے کہ اس کی صفائی کا، ہائیجین کا آپ لوگوں نے کافی دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں میڈیسن شروع کروائیں، جس میں آئرن ڈیفیشنسی کی بھی میڈیسن تھی اور یرکان کی بھی میڈیسن تھی، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا اس کو میڈیسن شروع کروائیں۔ ڈائٹ کا بھی ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ نرم غذا کھلانی ہے، اس کو روٹی وغیرہ نہیں کھلانی، اور موسمی جوس اس کو پلائیں، جتنا ہو سکتا ہے اس کو جوسز پلائیں، اس کو گنے کا رس پلائیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ڈاکٹر سے ساری انسٹرکشن سننے کے بعد ایز اٹ از ہی کیا۔ ہم نے اس کو جو بھی موسمی جوس تھے، گنے کا رس، انار کا رس اور موسمی، ان سب کے جوسز، اس کو سارا دن بس میں نے اس کے پیچھے چمچ لے کے چمچ اس کے منہ میں ڈالنے سارا دن، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ کھاتا پیتا نہیں تھا تو زبردستی اس کو جوس پلانے پڑتے تھے۔ میڈیسن سے یہ ہوا کہ اس نے کھانا شروع کر دیا، لیکن اب بھی یہ نرم غذا نہیں کھا رہا تھا، اس نے بس روٹی کھانی ہے، اس نے چاول کھانے ہیں، دیٹس اٹ۔ یہ شروع سے کھچڑی وغیرہ اور یہ سب دلیا، یہ نرم غذا نہیں پسند کرتا۔ اچھا 14 دن کی میڈیسن دی، اس کے بعد ہم نے واپس ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ اس دوران اس کی فزیکل اپیرنس میں ہمیں کوئی ایز سچ کوئی چینجنگ نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہمیں ویسا ہی لگ رہا تھا 14 دن۔ ویسے اس کی ڈائٹ میں کافی زیادہ ہو گیا تھا، کافی زیادہ یہ کھانا شروع ہو گیا تھا، تو ہمیں تھا شاید اس کا ویٹ زیادہ ہو، نظر نہیں آتا تھا دیکھنے میں کہ ہوگا، لیکن جیسے یہ کھاتا تھا تو ہمیں یہ تھا کہ شاید کچھ بڑھ گیا ہو۔ جب 14 دن کے بعد گئے اس کا ویٹ کروایا تو وہ ایز اٹ از ہی تھا، جتنا پہلے تھا اتنا ہی تھا۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، ڈاکٹر کو میں نے ساری بات بتائی کہ اس کا یہ کھاتا بہت ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے، پھر ڈاکٹر نے اس کے وہ کیڑوں کی میڈیسن دی اور 14 دن اور میڈیسن دوبارہ سے یرکان کی بھی دی، کیونکہ ابھی اس کی وہ بھی کوئی فرق نہیں تھا آیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کافی زیادہ مسئلہ ہے، تو آپ 14 دن کی میڈیسن اور دیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے ڈاکٹر کی بات ایسی مانی، ہم آئے 2 دن میں نے اس کو کیڑوں کی میڈیسن دی، اس کے بعد پھر میں نے 14 دن وہی میڈیسن شروع کروا دی۔ اچھا اب اس کو کیا مسئلہ آیا، ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا، یہ کچھ بھی کھاتا تو فوراً سے پہلے موشن کر دیتا، اور موشن بہت ڈیفرنٹ، نارمل موشن نہیں تھا، اس میں بوٹی کے اندر ریشہ آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بہت ہی اسمیلی موشن۔ اب مجھے یہ مسئلہ اس کو ڈے 1 سے تھا، ٹھیک ہے، میں نے اس ٹائم پہ بھی ڈاکٹر کو بتایا تھا، لیکن شاید میرے بتانے میں کوئی مسئلہ تھا، مجھے بتانا نہیں آیا یا ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آیا، اس چیز کا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ لیکن اب میں نے پھر سوشل میڈیا سے پوری طرح اس کی ریسرچ کی کہ آخر یہ ہے کیا مسئلہ، تو مجھے تو کچھ ایسے سمجھ آیا کہ یہ معدے کا انفیکشن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے جو بچے ہائیجین کا دھیان نہیں رکھتے، منہ میں انگلیاں ڈالتے ہیں یا کوئی بھی چیز پکڑی تو منہ میں ڈال لی۔ اب اس کی حالت اتنی زیادہ بری تھی کہ یہ دن میں 7 سے 8 دفعہ موشن کر لیتا، یعنی کچھ بھی کھاتا تو فوراً نکال دیتا، کچھ کھاتا فوراً نکال دیتا۔ میں بڑی پریشان، میں رونا شروع ہو گئی، اپنے ہسبینڈ کو میں نے کال کی کہ کیا ہے، ایک بیماری ٹھیک نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے، ہم نہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ابھی 14 دن کا ٹائم پورا نہیں ہوا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے ہم لے جاتے ہیں، ہم لے کے گئے، ڈاکٹر کو بتایا میں نے ساری بات، شکر ہے اس دفعہ ڈاکٹر کی سمجھ میں بات آ گئی، تو ڈاکٹر نے بھی سیم مجھے یہی بتایا کہ اس سے ہاں یہ مسئلہ ہے، یہ معدے کا انفیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہوتا ہے اسی وجہ سے جب بچے منہ میں انگلیاں ڈالتے ہیں یا مٹی کھاتے ہیں، تو جب تک ان چیزوں کا آپ دھیان نہیں رکھیں گے، اس کی ہائیجین کا دھیان نہیں رکھیں گے تو یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور میرے بچے کی تھی عادت، یہ منہ میں انگلیاں ڈالتا تھا یا مٹی بھی کھاتا تھا اس ٹائم پہ، تو بس ڈاکٹر نے پھر 5 دن کی یہ میڈیسن دی، ٹھیک ہے، میوکس کے لیے، اور جو یرکان تھا یہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ الحمدللہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور آج کے بعد اس کو نہیں ہوگا آئندہ زندگی میں، کیونکہ جس کو ایک دفعہ ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کو میوکس کی میڈیسن دی، وہ 5 دن کی میڈیسن دی، اس کے بعد یہ ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی تک ٹھیک ہے، اس کو یہ مسئلہ دوبارہ نہیں ہوا، اور اس کی ہائیجین کا بھی ہم نے بہت دھیان رکھا ہے، کیونکہ یہ گلی میں کھیلتا تھا
تو مٹی ہوتی ہے اوبیسلی باہر گلی میں، تو بچے کھیلتے ہیں تو گندے تو ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب جو ہے اس کی آئرن کی جو ہے وہ میڈیسن چل رہی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری طرح بہت سے ماں باپ ایسے ہوں گے جو شاید اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کو کوئی ایسا سیریس ایشو نہیں ہے۔ یعنی پتہ نہیں کیوں ماں باپ یہ ہوتا ہے کہ بس چھوٹا سا مسئلہ ہے ٹھیک ہو جائے گا، جیسے ہم نے اس چیز میں غلطی کی کہ بخار کی میڈیسن لیتے رہے اور اس چیز کی میڈیسن لی، اس چیز کی میڈیسن لی، اور اس کے ٹیسٹ کروانے میں ہم نے ذرا سی دیر کر دی۔ تو پلیز ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، یہ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، جو چیز جلدی ڈائگنوز ہو جائے گی اس کا جلدی ٹریٹمنٹ ہوگا، اور ہمارے لیے بھی آسانی رہے گی، ہمارے بچے کے لیے بھی، ہمیں بھی کم اسٹرگل کرنا پڑے گا اور بچوں کو بھی کم اسٹرگل کرنا پڑے گا۔ میرے بیٹے نے آلموسٹ 4 سے 5 ماہ لگاتار میڈیسن کھائی ہے، کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن ہم نے اس بچے کو میڈیسن نہ دی ہو، اور یقین کریے یہ میڈیسن دیکھ کے رونا شروع ہو جاتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا کہ مجھے نہیں کھانی، مجھے نہیں کھانی۔ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، اور نارملی ہم نے یہی سنا ہے کہ مٹی میں کھیلنے دو بچوں کو، کیونکہ ہمارے بڑے بھی ایسے ہی کہتے تھے بچوں کو مٹی میں کھیلنے دو، ایسے ہی انہوں نے بڑے ہونا ہے، اور یہ صحت ہے مٹی میں، اور یہ اور وہ۔ لیکن آج کل وہ دور نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج کل جراثیم ہی ہے ہر جگہ۔ تو بچوں کی ہائیجین کا بھی بہت دھیان رکھیں، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزیں بچوں کو وہ ایسی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جس کو ہم بہت ہی نارمل لے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی میرا بچہ لک وائز اس کی فزیکل اپیرنس پہلے جیسی نہیں ہوئی، میرے دل میں بڑا ہی آتا ہے یہ پہلے جیسا ہو جائے، جتنا یہ کتنا پیارا تھا، کتنا صحت مند تھا، یہ پہلے جیسا کیوں نہیں۔ لیکن اوبیسلی اتنی دیر اس نے میڈیسن کھائی ہے، اتنی دیر وہ بیماری سے لڑتا رہا ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا ٹھیک، امید پہ دنیا قائم ہے۔ اور کوئی نہیں، بڑا انسان بھی بیمار ہو جائے تو وہ بھی کافی دیر تک ڈسٹرب